مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دنیا میں تھے تو اے رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے صحابہ، یا محمد کہتے تھے تو اللہ نے اس کے لیے منع فرما دیا۔ اب وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کو کیا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ جناب فہیم صاحب نے یعنی جن کا یہ رد کیا تھا یا رسول اللہ کہنے کے متعلق، انہوں نے ہی یہ ریکارڈنگ بھیجی ہے، اور انہوں نے اس ریکارڈنگ میں چونکہ کئی چیزیں رکھ دی ہیں کہ نبی سنتے ہیں یا نہیں، اور نبی جب دنیا سے چلے گئے تو کیا مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور چیزیں وہ انشاءاللہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے بیان کروں گا۔ فی الحال ان کی جو پہلی بات ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں، اور اسی ریکارڈنگ کو میں آگے جو ہے وقتاً فوقتاً اس ریکارڈنگ کا پورا انشاءاللہ جواب دوں گا کہ نبی سنتے ہیں یا نہیں، اس متعلق بھی، پھر اولیاء انبیاء مدد کرتے ہیں یا نہیں دنیا سے جانے کے بعد، اس متعلق بھی میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی آپ نے سنی ریکارڈنگ میں کہ جب زندہ تھے تو یا کے ذریعے پکارتے تھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد۔ تو یا محمد تو کہنا جائز ہے نہیں بھائی، نبی کا نام لینا یہ بے ادبی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول کے پکارنے کو ایسا مت بناؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کر کے پکارتے ہو۔ تو رسول پاک کا نام لے کر یا محمد کہہ کر کے پکارنا یہ درست نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ یعنی یا کے ذریعے پکارنا اصل مسئلہ یہ۔ تو میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد یا رسول اللہ یا کے ذریعے صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا، یا علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یہ جواب جو پہلی بات ہے اس کا جواب دوں گا، اور جو دوسری باتیں ہیں ان کا بھی انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً جواب دوں گا۔ تو جب دنیا سے چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی یا کے ذریعے علماء کرام نے اور صحابہ کرام سے بھی یا کے ذریعے رسول کو پکارنا ثابت ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے تب بھی یا کے ذریعے پکارنا ثابت ہے۔ حدیث پاک ہے کہ عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق باب السلام علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 3 صفحہ نمبر 576 پر ہے، اور یہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب کا صفحہ ہے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 پر ہے، اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہ حدیث ہے، الایضاح للنبوی کے اندر یہ حدیث ہے، مواہب اللدنیہ کے اندر یہ حدیث ہے، زرقانی کے اندر یہ حدیث ہے، شفا شریف میں یہ حدیث ہے، المدخل میں یہ حدیث ہے، یعنی کئی کتابوں کے حوالے، اور المطالب العالیہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب ایک ہی حدیث ہے لیکن کئی کتابوں کے اندر ہے، یعنی کئی علماء نے، کئی محدثین نے اس کو روایت کیا، اس کا مطلب یہ حدیث جو ہے ان کے نزدیک قابل قبول ہے، تبھی تو روایت کیا ہے جی، قابل قبول ہے، اس حدیث کو وہ مانتے ہیں، تبھی یہ اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ ترجمہ یہ کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب سفر سے واپس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے،
یعنی مزار پہ جاتے اور وہاں جا کر کے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہاں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون کہتے؟ صحابی کہتے، اور صحابی کے بیٹے اور خود بھی صحابی ہیں. یا رسول اللہ کہہ کر کے سلام کرتے. تو اس سے پتہ چلا کہ جیسے زندے کو یا کے ذریعے پکارنا جائز ہے، اسی طریقے سے جب دنیا سے کوئی چلا جائے تو اسے بھی یا کے ذریعے پکارنا جائز ہے. اگر ایسا ہوتا، مطلب میں نے جو عقیدہ بتایا تھا کہ ہمارے نبی زندہ ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ میں پورا جو ہے جواب دوں گا اور ثابت کروں گا حدیثوں سے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. لیکن جیسے کہ غیر کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے ریکارڈنگ سنائی کہ یہ فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے زندے کو پکارنا، زندے کو پکارتے اے زید، اے عمر، اے بکر، کیا اسی طریقے سے بقول ان کے مردے کو پکارنا بھی جائز ہے؟ تو یہ حدیث کیا ثابت کر رہی ہے کہ اگر یہ لوگ مردہ ہی مانتے ہیں نبی کو، معاذ اللہ، حالانکہ اتنے سخت جملے نہیں بولنے چاہیے، دنیا سے جب نبی چلے گئے تو ان کے بقول دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک صحابی نے رسول پاک کو یا رسول اللہ کہہ کر کے سلام کیا ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو ایک صحابی کبھی یا رسول اللہ کہہ کر کے سلام نہیں کہتے. دوسری بات یہ کہ السلام علیکہ میں کاف جو ہے ضمیر خطاب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آپ پر سلام ہو. کیا معنی ہے اس کا؟ آپ پر، یعنی ہم اپنی بول چال میں بولے کسی چھوٹے کو تو اس کا معنی ہوگا تجھ پر سلام ہو. اب تجھ یا آپ کسے کہیں گے جو سامنے موجود ہے؟ بھائی کسے کہیں گے؟ آپ سلام کرتے ہیں کسے کرتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے موجود ہے. تو اب جو موجود ہے اسی تو سلام کرتے ہیں. اس ضمیر خطاب سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکہ کہہ رہے ہیں، یعنی حاضر مان رہے ہیں، غائب نہیں مان رہے. ورنہ السلام علیہ کہتے کہ ان پر سلام ہو. بھئی جو غائب ہے ان کے لیے کیا ضمیر آتی ہے؟ وہ ان پر سلام ہو. السلام علیہ کہتے، السلام علیکہ نہیں کہتے. اب صرف یا رسول اللہ رسول پاک کو ہی نہیں پکارا، بلکہ آگے السلام علیکہ یا ابا بکرین، اے ابو بکر تم پر سلام ہو. تو حضرت ابو بکر کو بھی کیا خطاب کیا؟ یا کے ذریعے کہ اے ابو بکر تم پر سلام ہو. اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اس وقت مزار کے اندر، اس وقت اپنی قبر کے اندر تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے اور آ کر کے سرکار کی قبر مبارک پر سرکار کو سلام کیا، پہلے یا رسول اللہ کہہ کر، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا. السلام علیکہ پھر اور کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے. تو بہرحال اس سے کیا ثابت ہوا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یا کے ذریعے انہیں پکارا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ حدیث اس کے حوالے میں نے آپ کو دے دیے. اب مفتیان کرام، علماء کرام مصطفیٰ جان رحمت کی قبر مبارک پر حاضر ہونے کے آداب سکھا رہے ہیں کہ نبی کی قبر پہ جائیں تو کیا کریں، نبی کے مزار پہ جائیں تو کیا کریں. فتاوی عالمگیری کتاب المناسک باب نظر بالحج، خاتمہ فی زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1 صفحہ نمبر 292، مطبوعہ دارالکتب علمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضر ہو تو کیا کہے؟ ثم یقول السلام علیکہ یا نبی اللہ اشہد انک رسول اللہ. یہ کہے کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، تو اس میں بھی یا کے ذریعے پکارا، السلام علیکہ یا نبی اللہ کہا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہر حاجی کے لیے، ہر معتمر کے لیے، یعنی جو بھی رسول پاک کے دربار پہ حاضر ہو تو وہ اس طریقے سے سلام کرے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یا کے ذریعے وہ پکار رہا نہیں، اور کسے پکار رہا ہے؟ رسول پاک کو جو دنیا سے تشریف لے گئے. تو اگر یا کے ذریعے دنیا سے جانے والے کو پکارنا شرک ہوتا تو کیا
جتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے حج کے مناسک اور آداب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہیں، سب میں سلام کو ایسے ہی لکھا ہے، تو کیا انہوں نے شرک کیا معاذ اللہ؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے معاذ اللہ کیا شرک کیا ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ یا کے ذریعے پکارنا دنیا سے جانے کے بعد بھی جائز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو بات آپ مردے کے ساتھ میں شرک مانیں گے وہ زندے کے ساتھ میں بھی شرک ہوگی۔ بھائی دوہری چال تھوڑی ہے کہ زندے کو کہو تو شرک نہیں ہوگا اور مردے کو کہو تو شرک ہوگا۔ بھائی جو بات آپ زندے کو کہہ کر کے مشرک نہیں ہو سکتے تو مردے کو کہہ کر کے آپ کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ تو مسئلہ ایک ہے، شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، وہ چاہے زندے کے ساتھ ہو چاہے مردے کے ساتھ ہو۔ مثلا یہ کہ شرک جو ہے ہر جگہ شرک ہوگا۔ انسان جو اللہ رب العزت کا پارٹنر بناتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشرک نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشرک نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کیا کسی کو سلام کرنے سے اللہ کا وہ پارٹنر بن گیا؟ اب جتنے قبر کے مردے ہیں قبرستانوں کے اندر انہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب انہیں بھی یا کے ذریعے سلام کر رہے ہیں نہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے مردے رب کے پارٹنر بن گئے جو شرک ہو گیا معاذ اللہ؟ یہ شرک نہیں ہے۔ اب یہ لوگ بھی حالانکہ اعتراض تو کر دیا انہوں نے، لیکن یہ لوگ بھی قبرستان میں جا کے یہی سلام کرتے ہیں۔ اب ان سے آپ پوچھئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے زندے کو یا کے ذریعے پکار سکتے ہیں کیا مردے کو بھی یا کے ذریعے پکار سکتے ہیں؟ اب جب سلام کرتے ہیں تو پھر کائے کے ذریعے پکارتے ہیں؟ یا کے ذریعے نہیں پکارتے؟ یا اہل القبور یا کے ذریعے پکارتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ مردوں کو یا کے ذریعے پکارنے سے شرک نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت امام ابو زکریا محی الدین بن شرف النبوی متوفا 676 ہجری یہ لکھتے ہیں، یہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے آداب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ثوابوں میں سے ایک ثواب ہے۔ رسول پاک کی قبر پہ حاضری دینا یہ بہت بڑے ثوابوں میں سے ایک ثواب ہے۔ پھر کہتے ہیں آگے کہ جب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے فیقول السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو وہ انسان یہ کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ کب کہے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت کی قبر مبارک پر حاضر ہو۔ اب مفسرین اور محدثین خود فرما رہے ہیں کہ جب نبی کی قبر پہ حاضر ہو، مطلب یہ کہ نبی تو اپنی قبر مبارک میں ہے، لیکن جو انسان بھی جائے تو وہاں یا رسول اللہ کہہ کر کے سلام کرے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد یا کے ذریعے پکارنا شرک ہوتا معاذ اللہ، تو کیا سارے حاجی جو نبی کے روزے پہ جاتے ہیں یا معتمر وہ سب کے سب شرک کر رہے ہیں معاذ اللہ، مشرک ہے سب کے سب؟ ایسا نہیں۔ حضرت صاحب قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصیدہ اتنا مشہور ہے کہ عرب ہو عجم ہو ہر جگہ ان کا قصیدہ چلتا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا، یعنی جس طریقے سے ہم مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہیں نا، تو عرب دیشوں میں ایسی ہی یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ اس قصیدے کے اندر ایک شعر ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا اکرم الخلق، اکرم الخلقی کا معنی ہے اے مخلوق میں سب سے زیادہ معزز، اے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ لکھا گیا۔ تو صاحب قصیدہ بردہ اس شعر کے اندر کہہ رہے ہیں، اپنے نبی کے لقب سے بول رہے ہیں کہ اے مخلوق میں سب سے افضل۔ تو اگر یا کے ذریعے دنیا سے جانے کے بعد کسی کو پکارنا شرک ہوتا تو یہ صاحب قصیدہ بردہ شریف کے معاذ اللہ شرک کرتے۔ اور آج عرب کے اندر اور کیرلا کے اندر بھی یہ قصیدہ بہت پڑھا جاتا، تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں کیا معاذ اللہ یا کے ذریعے رسول کو پکارنے سے وہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے؟ اتنے مسلمانوں پہ یہ شرک کا فتویٰ معاذ اللہ جی۔ تو پتہ چلا کہ یا کے ذریعے دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کو پکارا جا سکتا ہے اور یہ شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے،
حضرت امام زین العابدین، انہوں نے قصیدہ کہا تھا، اور انہوں نے کیا کہا جب یہ ظالموں کے ہاتھ میں قید تھے، یزیدیوں کے ہاتھ میں قید تھے۔ اب یزیدیوں کا جو ظلم و ستم ہوا تھا وہ رسول پاک کے دنیا سے جانے کے بہت بعد کی بات ہے، کئی سال بعد کی بات ہے۔ تو اس وقت میں حضرت امام زین العابدین نے سرکار کی جانب، مدینہ کی جانب لو لگائی اور شعر کہے تھے۔ ان میں سے ایک شعر یہ تھا، یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس اید الظالمی فی موکب المزدحمی، یعنی ایک عالمین کے لیے رحمت، زین العابدین کی مدد کو پہنچو، اور وہ اس ازدحام میں ظالموں کی قید میں۔ حضرت امام زین العابدین نے اس میں یا کے ذریعے رسول پاک کو، یعنی ان کے لقب سے رحمت للعالمین نام لے کر کے اور پکارا ہے۔ تو کیا اگر یا کے ذریعے دنیا سے جانے والے کو پکارنا معاذ اللہ شرک ہوتا، تو کیا حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین شرک کر سکتے تھے معاذ اللہ؟ تو پتہ چلا کہ یا کے ذریعے پکارنا یہ شرک نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ریکارڈنگ کی شروع کی بات کا جو ہے وہ جواب ہوا، اور باقی جو نبی سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں اور نبی سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کا جواب بھی، اس ریکارڈنگ کا پورا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔